بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی چیز بتاتے ہیں جو اگر آپ ہمارے کہنے پہ استعمال کریں ہفتے میں کم از کم 4 یا 5 بار، تو آپ کو بچپن کی بھولی ہوئی باتیں یاد آ جائیں گی۔ دماغ آپ کا اتنا تیز ہوگا کہ جو ایک بات آپ سنیں گے یا پڑھیں گے آپ کو ساری زندگی نہیں بھولے گی، اور بچپن کی بھولی ہوئی باتیں بھی آپ کو یاد آئیں گی، اور ایک دفعہ کا سنا ہوا پڑھا ہوا آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ دماغ اتنا قوی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور دماغ کی ہر قسم کی کمزوری، جتنا دماغی کام کرنے والے ہیں، طالب علم ہیں، پڑھائی والے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، اور طالب علم ہیں یا اسکول ٹیچر ہیں جن کا دماغی کام ہے، ان کے لیے یہ بہت خاص چیز ہے۔ جس بھی بدن کے حصے کا، یعنی جس عضو کا کوئی مسئلہ ہو، اس عضو کے ساتھ اگر اس کا علاج کیا جائے تو یہ سب سے بہترین قدرتی طبی اور پرفیکٹ علاج ہے۔ اس میں سے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں دماغ کے لیے۔ دماغ کی کمزوری کا جو مسئلہ ہوتا ہے، دماغ کا کوئی بھی حصہ، پیچوٹی گلینڈ کی کمزوری کا مسئلہ ہو، آئی کیو لیول کم ہو، دماغ کی میموری کا مسئلہ ہو، نسیان کا مسئلہ ہو، بات بھولتے ہوں، سر میں درد ہو، دماغی کمزوری ہو، دماغی کمزوری کی وجہ سے آنکھوں میں پانی آتا ہو، سستی ہو، تھکاوٹ ہو، اور تھوڑا سا کمپیوٹر پہ کام کرنے سے، لکھنے پڑھنے سے اگر دماغی کمزوری محسوس ہو، دماغ خالی خالی ہو، دماغ میں اور کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں آتی ہوں، کسی بھی قسم کا دماغ کی کمزوری کا مسئلہ ہو، ہفتے میں 4-5 بار آپ نے ناشتہ کرنا ہے بکرے کے مغز کا۔ گھر میں اگر آپ سری بکرے کی لا کے وہ مغز الگ نکال کے اس کو بھون لیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو آخری درجے میں آپ بازار میں جتنے ناشتے والے ہیں ان سے جو بکرے کا مغز ملتا ہے وہ آپ نے بند لے آنا ہے، اس میں شوربہ نہیں ڈالنا۔ بکرے کے مغز کو جو پکا ہوا ہوتا ہے وہ بند مغز انہوں نے الگ رکھا ہوتا ہے، اس کو گھر لے آئیں، اس کو چمچ سے کسی چھری سے تیز سے توڑ کے اس کا مغز آپ ایک پلیٹ میں نکالیں۔ وہ جو مغز ہوگا اس میں آپ نے ایک کام کرنا ہے، اس مغز میں آپ نے 1 چمچ سونف کا ڈالنا ہے اور تھوڑی سی کالی مرچ ڈالنی ہے، اور اس مغز میں آپ نے تھوڑا سا ادرک اور لہسن ڈال کے آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے۔ اس پکے ہوئے مغز کو بھی اگر آپ فرائی کریں گے تو وہ تیار ہو جائے گا، یعنی سونف، تھوڑی سی کالی مرچ، ادرک اور لہسن ڈال کے آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے۔ اگر آپ کچا مغز لے آئیں تو پھر گھر میں آپ نے اس میں ٹماٹر، پیاز، سرخ اور سبز مرچ یہ نہیں ڈالنی، ادرک، لہسن، کالی مرچ، ہلکا سا نمک اور سونف، ان 4-5 چیزوں کو آپ نے ڈال کے اس کو فرائی کرنا ہے گھر میں، اور روغن بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں، اس مغز کے اندر اپنا روغن ہوتا ہے، اس کے اندر فرائی کر کے آپ اس کو تیار کر لیں، یا بازار سے پکا ہوا اگر آپ لے آئیں تو اس کو آپ تیار کر لیں۔ کسی بھی طرح آپ اس کو مغز کو تیار کر کے صبح ناشتہ آپ کا یہ ہے، اس کے ساتھ آپ نان بھی کھا سکتے ہیں، پراٹھا بھی کھا سکتے ہیں۔ نان کا تو میں ویسے بہت مخالف ہوں کہ جو میدا ہے وہ میدے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ پراٹھا کھانا چاہیں، اگر آپ کا کولیسٹرول نہیں بڑھتا تو پراٹھا کھا سکتے ہیں، اگر کولیسٹرول بڑھتا ہے یا آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، یا بیٹھنے کا کام ہے، یا وزن زیادہ ہے، یا موٹاپا ہے، پھر آپ پراٹھا نہ لیں۔ خشک روٹی، آپ گندم کے خالص آٹے کی خشک روٹی 1-2 جتنی بھی کھانا چاہیں، یہ آپ کا ناشتہ ہے۔ ہفتے میں 3 بار کم از کم، نہیں تو 5 بار آپ ضرور یہ ناشتہ کریں۔ 1 ہفتے کے بعد آپ اپنے دماغ اور اعصاب کی کیفیت کا خود اندازہ لگائیں گے، لیکن بنانا اس ترتیب سے ہے۔ یہ 4-5 چیزیں ڈال کے بنائیں گے تو بکرے کا جو مغز ہے یہ آپ کے لیے دماغی ٹونک بنے گا بہت زبردست، اور ہر قسم کی آپ کی دماغی کمزوری کو ختم کرے گا۔ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔